ألا بذكر الله تطمئن القلوب. یہاں پر شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہجہاں رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہ تھے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بیگم حضرت محل، اودھ کے بادشاہ واحد علی شاہ، جلال الدین اکبر اور جہانگیر اور بہادر شاہ ظفر، یہاں اور ان کے بعد پھر مسلمان نوابوں کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے ہندوستان کو جلا بخشی. یہاں ان کا نام لینے اور ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جس موضوع پر آج پورا ہندوستان سلگ رہا ہے، آج آگ لگی ہوئی ہے، اور ہر ہندوستانی چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، ہر ہندوستانی کے دل میں آج ایک درد ہے. وہ درد یہ ہے کہ ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، ملک کو بیچا جا رہا ہے، ملک کے ایئرپورٹ بیچ دیے گئے، ملک کے بڑے بڑے جو کارخانے تھے، کمپنیاں تھیں، وہ بند ہو گئی یا بیچ دی گئی. یہاں تک کہ مسلمانوں کی جو وراثت لال قلعے کو جو ہے 5 سال کے لیے رہن رکھ دیا گیا. یہ اتنی نکمی حکومت کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، یہ آج جو ہے انہوں نے لال قلعے کو کیا رہن رکھا، کل یہ جو ہے تاج محل کو بھی رہن رکھیں گے. ان کا کوئی بھروسہ نہیں. ٹرینوں کو انہوں نے بیچ دیا، ٹرینوں کے اسٹیشنوں کو انہوں نے بیچ دیا. ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا کرے. ملک کو بیچنے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی 7 سال ان کی حکومت کو ہوئے ہیں، انہوں نے ملک کے لیے 1 پیسے کا کوئی کام نہیں کیا، 1 پیسے کا کام نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی پاک اور صاف ہے کہ 70 سال میں ایسی حکومت نہیں آئی. ہاں واقعی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جو اتنی نکمی حکومت ہو. 70 سال میں کوئی ایسی نکمی حکومت نہیں آئی. مسجد کے محراب و منبر سے ملک کو بچانے کے لیے آواز اٹھانا بھی عبادت ہے. ملک کی سلامتی کے لیے احتجاج کرنا بھی عبادت ہے، اور ملک کی حفاظت کے لیے تدابیر کا اختیار کرنا بھی عبادت ہے. جس طرح دیگر کام عبادت ہے، اسی طرح سے ملک کو بچانے اور ملک کی حفاظت کے لیے کام کرنا اور اس کے لیے تدابیر جمع کرنا، یہ سب کا سب عبادت میں شامل ہے. آج کون لوگ حکومت کر رہے ہیں؟ NRC اور CAA کون لا رہے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے جو قاتل ہے قاتل ہے قاتل ہے قاتل، اسی کو مسیحا کہا جا رہا ہے. اسی کو آج مسیحا کہا جا رہا ہے، جس کو تڑی پار کر دیا گیا گجرات سے اور کہہ دیا گیا یہاں سے نکال دو اس کو. آج ہماری بدقسمتی کہ وہ ملک کا وزیر داخلہ بنا ہوا ہے. ایسے آدمی کو 1 منٹ بھی اپنے عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے. ہندوستان ایک چمنستان ہے. جس طرح سے مختلف پھول ایک گلستان میں ہوتے ہیں، ایک چمنستان میں ہوتے ہیں، اور ہر پھول اپنے الگ رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے. کوئی پھول گرم ہوتا ہے، کوئی سرد ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈارک کلر کا ہوتا ہے، کوئی جو ہے کم کلر کا ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی لال ہوتا ہے، کوئی ہرا ہوتا ہے. جی مالی یہ نہیں کہتا کہ میں تو بس صرف گلاب کے پھول کو ہی میں دیکھوں گا، باقی پھولوں کو نہیں. مالی کہتا ہے یہ سارے پھول یہ چمنستان کا حصہ ہے، ان سارے پھولوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اسی طرح وزیر داخلہ ہو یا وزیر اعظم ہو، ملک کے ہر فرد کا حق دینا اور ملک کے ہر دھرم، تمام دھرموں اور تمام مذہبوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، ڈر کا ماحول، بھے کا ماحول پیدا مت کرو. زندگی اللہ نے 1 مرتبہ دی ہے. ہماری تاریخ ہے کہ ہم 1500 سال سے امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. کسی بھی دھرم کے آدمی
کسی بھی دھرم کے آدمی سے ہم نے دشمنی نہیں کی، کسی بھی دھرم کے آدمی کو ہم نے اپنا غیر نہیں سمجھا، اس کو اپنا وطنی بھائی سمجھا، اور اسی طرح سے ہم ابھی تک رہ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی ان کی بزدلی ہے، مسلمانوں کی خاموشی وہ ان کا خوف ہے۔ مسلمان خاموش اگر ہیں تو صرف اس لیے کہ ملک کی شانتی اور امن و امان باقی رہے، ملک میں شانتی بھنگ نہ ہو، ملک میں فساد برپا نہ ہو، ملک کا ہر شہری عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ملک کا ہر شہری ملک کے لیے کام کرے، اپنی زندگی دین اسلام کے ساتھ، اپنے دین و دھرم کے ساتھ ہندوستان کی ترقی میں لگائے۔ یہ یہاں کے عوام کا اور بالخصوص مسلمانوں کا نصب العین ہے۔ وطن سے محبت ایمان ہے، اور اسلام نے کہا ہے کہ وطن سے محبت یہ ایمان کا شیوا ہے، اسلام کا شیوا ہے، اور وطن سے محبت مسلمان کا نصب العین ہے، نصب العین، کہ بغیر وطن کی محبت کے مسلمان ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ یہاں کا چپا چپا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ مسلمان نے نہ صرف اس ملک کو اپنا ملک بنایا بلکہ اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے۔ دیکھیے آپ، عبدالکلام کس نے دیا؟ اسی قوم نے دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کس نے دیا؟ اسی قوم نے دیا۔ ٹیپو سلطان شہید جس نے سب سے پہلے میزائل بنایا تھا، آج آپ جا کر دیکھیے برٹش کے وہاں پر میوزیم میں سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میزائل بنانے والے سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید، انہوں نے پانی میں چلنے والا، کشتی میں چلنے والا، جہازوں میں چلنے والا ایک ایسا انجن بنایا جو پانی سے چلتا تھا، اس میں ضرورت نہیں تھی پیٹرول کی۔ برٹش کے لوگوں نے اس کو کھولا، اسے کھولنا اور بند کرنا نہیں آیا تو وہ جہاز ضائع ہو گیا۔ ایسی